بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے۔ آج جو ہم آپ کو معلومات دے رہے ہیں، ماہ سفر کو منحوس سمجھنا یا جاننا۔ ماہ سفر کے فضائل و مسائل، رسومات، منکرات۔ ماہ سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ سفر کی وجہ تسمیہ۔ نمبر 1، سفر کے لغوی معنی خالی ہونے کے آتے ہیں، چونکہ اس مہینے میں عرب کے لوگ مختلف مقامات سے اناج اکٹھا کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے، اس لیے اس مہینے کو سفر کہتے تھے۔ نمبر 2، سفر کا ایک معنی پیلا اور زرد ہونے کے آتے ہیں۔ جب ابتدا میں اس مہینے کا نام رکھا گیا تو اس وقت موسم خزاں تھا اور درختوں کے پتے زرد ہو جاتے تھے، اس وجہ سے اس مہینے کا نام سفر رکھا گیا۔ نمبر 3، اہل عرب اشہر حرم حرمت والے مہینے کا احترام کرتے تھے۔ ان میں لوٹ مار، قتل و غارت کو حرام سمجھتے تھے۔ جب محرم کا مہینہ ختم ہو جاتا تھا تو اہل عرب سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی جنگ کے لیے چلے جاتے اور گھروں کو خالی چھوڑ دیتے تھے۔ اس مناسبت سے اس مہینے کو سفر کہا گیا ہے۔ سفر کے ساتھ لفظ المظفر یا الخیر کا اضافہ کرنا۔ بعض لوگ سفر کے مہینے کے ساتھ المظفر یا الخیر کا اضافہ کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مظفر کے مہینے کامیابی اور خیر کے مہینے نیکی، سلامتی اور برکت کے ہیں۔ چونکہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس اور برا سمجھتے تھے اور اس مہینے کے متعلق یہ خیال رکھتے تھے کہ اس مہینے میں آفات و مصائب نازل ہوتی ہیں، اور آج بھی بعض لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس لیے اس مہینے کو سفر مظفر یا سفر الخیر کہتے ہیں، تاکہ اس سے نحوست والا مہینہ نہ سمجھا جائے بلکہ کامیابی اور خیر کا مہینہ سمجھا جائے۔ واضح رہے کہ اس مہینے کے ساتھ المظفر یا الخیر کا اضافہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ سفر کو سفر الخیر کہتے ہیں۔ بظاہر اس نام سے ان لوگوں کے غلط عقیدے کی تردید مقصود ہوتی ہے جو اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، یا پھر وہ لوگ سفر کو منحوس سمجھتے ہوئے اس کے شر کو کم کرنے کے لیے نیک فعل کے طور پر سفر الخیر کہہ دیتے ہیں۔ لہذا سفر کے ساتھ الخیر یا المظفر کا لاحقہ لگانے کو اس مہینے کے نام کا لازمی حصہ نہیں سمجھنا چاہیے، تاہم لازمی حصہ یا احادیث سے ثابت شدہ سمجھے بغیر سفر المظفر یا سفر الخیر کہنے کی گنجائش ہے۔ سفر کے متعلق دور حاضر کی توہم پرستیاں۔ زمانہ جاہلیت سے لوگ سفر کے مہینے کے متعلق مختلف قسم کے توہمات کا شکار ہیں، اور آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی بہت سے مسلمان ماہ سفر کے بارے میں بڑی بد عقیدگی کا شکار ہیں اور ان کے ذہنوں میں مختلف خیالات جمے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے نادانوں کی جانب سے اس مہینے سے متعلق طرح طرح کی غلط فہمیوں پر مشتمل پیغامات پھیلائے جاتے ہیں۔ ان باطل نظریات و خیالات میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا۔ آج کل مسلمانوں میں بھی اسلامی تعلیمات کی کمی کی وجہ سے توہم پرستی بہت زیادہ ذہنوں میں راسخ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوت چھات بیماری کا، دوسرے سے لگنے کا وہم اور الو کو منحوس سمجھنے اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں توہم پرستی، چھوت چھات اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی نفی فرمائی ہے۔ لہذا کسی وقت اور زمانے میں کوئی نحوست اور برائی نہیں ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے
زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانے کا پیدا کرنے والا ہوں۔ میرے ہی ہاتھ میں تمام کام ہیں، میں جس طرح چاہتا ہوں رات اور دن کو پھیر دیتا ہوں۔ لہذا پتہ چلا کہ نحوست کی اصل وجہ زمانہ وغیرہ نہیں ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے اور نہ کوئی مہینہ، بلکہ نحوست کی اصل وجہ انسان کے اپنے برے اعمال ہیں۔ جیسا کہ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو مصیبت بھی تم پر پڑتی ہے وہ تمہارے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بدشگونی سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت اقدس میں بدشگونی کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا شگون فعل نیک ہے اور بدشگونی کسی مسلمان کے کام میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ بس تم میں سے کوئی ایسی چیز دیکھے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے۔ اسکرین پہ دیکھ لیں آپ دعا، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، ہر قسم کی بھلائیوں کو لانے والا تو ہی ہے اور تمام قسم کی برائیوں کو دفع کرنے والا تو ہی ہے۔ نہ برائی سے بچنے کی کوئی طاقت ہے اور نہ نیکی کرنے کی قوت ہے مگر اللہ ہی کی مدد سے۔ کیا ماہ سفر کے ابتدائی 13 دن سخت ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماہ سفر کے ابتدائی 13 دن نہایت ہی منحوس، سخت اور برے ہیں، اور ان دنوں کو 13 تیزی کہتے ہیں۔ تیزی کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان دنوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سخت بیمار ہو گئے تھے۔ یہ بیماری اس مہینے کی نحوست کے سبب تھی۔ 13 تیزی کی عقیدے کی شرعی حیثیت۔ 13 تیزی کی عقیدے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر کے شروع میں 13 دن بیمار رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر کے ابتدائی 13 دن بیمار رہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مرض الوصال میں 13 دن تو بیمار رہے، مگر یہ 13 دن کون سے تھے؟ اس بارے میں 2 قول ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ سفر کے آخری ربیع الاول کے شروع میں بیمار ہو کر وصال فرما گئے۔ نمبر 2 قول یہ ہے کہ آپ ربیع الاول ہجری کے شروع میں بیمار ہو کر وصال فرما گئے۔ ان دونوں اقوال سے واضح ہوتا ہے کہ تاریخی اعتبار سے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ آپ سفر کے شروع میں 13 دن بیمار رہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ آپ کی بیماری سفر کے آخری دنوں میں شروع ہوئی اور ربیع الاول میں جا کر ختم ہوئی۔ اب غور فرمائیے کہ جب 13 تیزی کی بدعت کی بنیاد ہی غلط ہو گئی تو اس پر جو عقیدہ کا وہ عمل قائم کیا گیا ہے وہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ ایک باطل خیال ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ آفات اور جنات کا آسمان سے نزول۔ بعض علاقوں میں مشہور ہے کہ اس مہینے میں لنگڑے، لولے اور اندھے جنات آسمان سے اترتے ہیں اور چلنے والوں کو کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کر قدم رکھو، کہیں جنات کو تکلیف نہ ہو۔ بعض لوگ اس مہینے میں صندوقوں، پیٹیوں اور در و دیوار کو ڈنڈے مارتے ہیں تاکہ جنات بھاگ جائیں۔ یہ سب باتیں بھی بے بنیاد ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ملا علی قاری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لا سفر کی کچھ حقیقت نہیں فرما کر اس باطل خیال کی نفی فرمائی کہ اس ماہ میں بلائیں اور فتنے کثرت سے آتے ہیں۔ سفر میں شادی اور خوشی کی تقریبات منعقد نہ کرنا۔ بعض لوگ سفر کے مہینے میں شادی بیاہ اور خوشی کی تقریبات منعقد نہیں کرتے اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ سفر میں کی ہوئی شادی صفر یعنی 0 ناکام ہو جاتی ہے، اور ربیع الاول کے مہینے سے اپنی تقریبات شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ سفر کے مہینے کو نامبارک اور منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جاہل عورتیں ذی القعدہ کو خالی کا چاند کہتی ہیں اور اس میں شادی کرنے کو منحوس سمجھتی ہیں۔ یہ اعتقاد بھی گناہ ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح بعض جگہ 13 تاریخ سفر کے مہینے کو نامبارک سمجھتی ہیں۔ یہ سارے اعتقاد شرع کے خلاف اور گناہ ہیں، ان سے توبہ کرنی چاہیے۔ واضح ہے کہ شریعت میں سال کے 12 مہینوں اور دنوں میں کوئی مہینہ یا دن ایسا نہیں ہے جس میں نکاح کی تقریب مکروہ اور ناپسندیدہ ہو۔
یا اس میں نکاح منحوس اور شادی ناکام ہو جاتی ہو۔ زمانہ جاہلیت میں شوال کے مہینے میں نکاح کو پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس خیال کی تردید فرمائی اور فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے شوال میں شادی فرمائی، میری رخصتی بھی شوال میں ہوئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویوں میں مجھ سے زیادہ خوش قسمت کون تھی؟ امام نووی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اہل عرب شوال میں نکاح کرنے کو یا شوال میں رخصتی کرا کر دلہن گھر لانے کو برا سمجھتے تھے اور بدفعلی لیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقصد اسی غلط خیال کی تردید ہے کہ اگر اس میں کوئی حقیقت ہوتی تو تمام ازواج محترمات میں سب سے زیادہ خوش نصیب میں کیوں نہ ہوتی۔ لہذا اس مہینے میں بھی نکاح کی عبادت کو انجام دینا چاہیے تاکہ ایک باطل و غلط عقیدے کی تردید ہو اور سفر میں نکاح کے جائز اور عبادت کے مٹ جانے کو زندہ کیا جا سکے۔ قرآن خوانی کرنا۔ ماہ سفر کو منحوس سمجھنے کی وجہ سے بعض گھرانوں میں اجتماعی قرآن خوانی کا اس لیے اہتمام کروایا جاتا ہے تاکہ اس مہینے کی بلاؤں اور آفتوں سے حفاظت رہے۔ اول تو مروجہ طریقہ ہر اجتماعی قرآن خوانی ہی محض ایک رسم بن کر رہ گئی ہے اور اس میں کئی خرابیاں جمع ہو گئی ہیں۔ دوسرے، مذکورہ بالا نظریہ کی بنیاد پر قرآن خوانی کرنا اپنی ذات میں بھی جائز نہیں، کیونکہ مذکورہ نظریہ ہی شرعاً باطل ہے، کیونکہ شریعت نے واضح کر دیا ہے کہ اس مہینے میں نہ کوئی نحوست ہے، نہ کوئی بلا ہے اور نہ کوئی جنات کا آسمانوں سے نزول ہوتا ہے۔ کاروبار کا آغاز نہ کرنا۔ اس مہینے کی ایک بدعت یہ ہے کہ لوگ اس میں کاروبار کا افتتاح اور آغاز نہیں کرتے، اس لیے کہ اگر کاروبار شروع کر دیا تو وہ کاروبار کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، اگر ہو گیا تو اس کاروبار میں فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہی نقصان ہوگا۔ یہ عقیدہ بھی باطل ہے۔ سفر کا آخری بدھ۔ ماہ سفر کے آخری بدھ سے متعلق بہت باطل نظریات و خیالات ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں اور یہ آخری بدھ سیر بدھ کے نام سے مشہور ہے۔ بعض مرد اور عورتیں اس دن سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ بعض لوگ شیرنی اور چوری تقسیم کرتے ہیں۔ بعض علاقوں میں گھنگنیاں، پکے ہوئے چنے تقسیم کرتے ہیں۔ عمدہ قسم کے کھانے پکانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی دن خوشی تہوار مناتے ہیں اور اس سب رسومات کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سفر کے آخری بدھ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیماری سے صحتیاب ہوئے اور آپ غسل صحت فرما کر سیر و تفریح کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ تمام باتیں من گھڑت ہیں۔ اسلامی اعتبار سے ماہ سفر کے آخری بدھ کی کوئی خاص اہمیت اور اس دن شریعت کی طرف سے کوئی خاص عمل مقرر نہیں ہے۔ تاریخی روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ ماہ سفر کے آخری بدھ کو جناب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی تھی اور یہود خیبر نے اس دن خوشیاں منائی اور دعوتیں تیار کی تھیں، لہٰذا یہ طریقہ بدعت ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی سفر کے مہینے کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو بھی فالتو رسمیں ہیں، جو بدعات ہیں، ان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔